نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے آج کا سبق ہے، تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ پچھلے لیسنز پہ اب ایک غور کریں، سورہ آل عمران سے شروع سے جو چل رہا ہے معاملہ، جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلے میں بتا چکی ہوں کئی بار کہ یہ عیسائی وفد جب آیا تھا اس کے سلسلے میں ساری آیات ہیں۔ عیسائیوں کو اس قرآن کے ذریعے دعوت دی گئی، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے انکار کیا، قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کی جو آیات ہے اس میں مختلف موقع پر مختلف وجوہات بتائی ہیں کہ ان کا جو انکار تھا، ان کے عقیدے کی خرابی اور کس وجہ سے ہو رہا تھا، ان کی وجوہات کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اور ان وجوہات کو بتانے سے ظاہری بات ہے کہ خود نصارہ کا بھی فائدہ تھا، اگر وہ غور و فکر کرتے، قرآن کو سمجھتے، تو ان کو اپنے ضمیر میں جھانکنے کا موقع ملتا اپنے پاس میں کہ ہمارے باپ دادا نے کس طرح سے عیسائیت، ہم آج کہاں ایسے کہاں کیسے پہنچ گئے، ہم کن مراحل سے گزر کے پہنچے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں یہ آیت نمبر 14 میں بتایا کہ زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، کہ انسانوں کے دلوں میں جو خواہشات کی محبت ہوتی ہے وہ ایک طبعی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، لیکن جب اس طبعی چیز میں جب بہت زیادہ انسان حد سے بڑھنے لگتا ہے، اعتدال سے زیادہ اگر وہ ان خواہشات میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ بگڑ جاتا ہے، وہ حق کو پھر قبول نہیں کر سکتا۔ تو یہ وجہ بتائی ایک پہلے تو کہ انسان کو چاہیے کہ ان جو طبعی خواہشات ہیں ان کو کنٹرول میں رکھے تاکہ وہ حق کو قبول کر سکے، کیونکہ اصل فائدہ جو ہے وہ حق کو قبول کرنے میں ہے، آخرت کا فائدہ اصل فائدہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتایا اسی سورہ میں کہ یہ محکمات بھی آیات ہیں اس قرآن میں اور متشابہات بھی ہے۔ تو دنیا میں جو لوگ، جو قومیں حق کو چھوڑ کے متشابہات میں پڑ جاتی ہیں تو وہ پھر گمراہ ہو جاتی ہیں، اور جو کہ دیکھا جائے تو عیسائیت میں بہت ہی متشابہات پر یہ لوگ چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ خود ان پر بھی پوری طرح سے واضح نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسی کو اپنا دین بنا لیا، غلط عقائد قائم کر لیے۔ اور اس کے بعد یہ جو وجہ ایک ہے کہ حسد کی وجہ سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات اتاری کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تو تل ملک من تشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت اور رسالت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب چاہا، جب دنیا میں ان کو اعلیٰ مقام دیا، اور جب ان سے چاہا اللہ تعالیٰ نے، جب یہ بنی اسرائیل اس قابل نہیں تھے کہ اس بڑے رتبے اور بڑی نعمت کو سنبھالتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسماعیل کو چن لیا۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ایسی تھی کہ اگر وہ غور و فکر کرتے تو وہ اپنے اندر جھانکتے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے بہت کافی تھا، ٹھیک ہے، لیکن کہ وہ تو ایمان لینا نہیں چاہتے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں کون تھے۔ تو ان کی گمراہی کو دور کرنے کے لیے اب بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ کی آیات میں پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وغیرہ کا آئے گا، اور یہ سلسلہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ان آیات سے، آج کے لیسن سے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج کی آیات کے ترجمے پر چلتے ہیں۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، ان بے شک آپ سب کو ان تو آتا ہے الحمدللہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، اصطفیٰ، اس نے چن لیا۔ اور ہم جو مصطفیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب مصطفیٰ بھی ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصطفیٰ مصطفیٰ تو کسی کو چن لینا، کسی کے اندر خوبی کو دیکھنا اور خوبیوں کی وجہ سے چن لینا، کسی کام کی صلاحیت کسی کے اندر دیکھ کر اس کام کے لیے اس کو چننا، تو یہ سارا اس میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحًا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین علی اوپر، عالمین جہانوں پر، یعنی کہ تمام جہانوں میں سے چن لیا. اب چن لیا جو ہے نا، چن لیا کسی لوگوں میں سے چن لیا، ٹھیک ہے، تو من آنا چاہیے. جیسے ہوتا ہے نا، دیکھیں اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے چن لیا، ٹھیک ہے، ان لوگوں میں سے چن لیا، تمام لوگوں میں سے چن لیا. تو لفظ من آنا چاہیے تھا، کیونکہ من کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے نا، فی یہ ہونا چاہیے تھا من العالمین. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی یہاں تک کہ یہاں پر ہونا چاہیے من العالمین، لیکن یہاں پر اعلی العالمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا چننا کسی کو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت دی ہے ان لوگوں کو، ان انبیاء کو. تو اس وجہ سے فضیلت کی اظہار کے لیے اعلیٰ آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر ان لوگوں کو، تمام جہان کے لوگوں پر، تمام انسانوں پر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، ان کو فضیلت دی. ٹھیک ہے، یہ ایک اس کو یہ بلاغت ہوتی ہے عربی زبان میں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذریۃم بعدها من بعد. ذریۃن جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اولاد در اولاد در اولاد ذریہ کہلاتی ہے. تو یہ جو انبیاء ہے، یہ جو لوگ ہیں چنے ہوئے لوگ، یہ ایک دوسرے کی میں سے بعض جو ہے ان میں سے ذریۃن اولاد ہیں، بعدها بعد ان میں سے، من بعد ان بعد کے. ٹھیک ہے، کہ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہاں تک ایک بات پوری ہوئی یہ دو آیات میں. ٹھیک ہے، تو اس کا تھوڑا سا ہم خلاصہ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نصارہ کو یہ بتانا چاہنا ہے کہ تمہارا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے، اور یہ اصل بات کیا ہے جو تم لوگ سمجھتے ہو وہ غلط ہے، اور جو اصل بات ہے وہ کیا ہے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے شروع کیا ہے کہ تعالیٰ ہی نے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چنا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں سارے انبیاء کا نام نہیں آیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آل ابراہیم اور آل عمران. تو یہاں پر دیکھا جائے تو سارے انبیاء شامل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا. ٹھیک ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے اب نبی تھے. ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو چنا ہوا بتا کر کچھ باتیں ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کی پیدائش بھی ایک طرح سے میریکل سے ہوئی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے ان کے نہ ماں باپ کوئی بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھا، باپ بھی نہیں تھا، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. یہیں پر اشارہ ملتا ہے عیسائیوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو انہوں نے تھا کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا. لیکن حضرت آدم علیہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو ماں باپ کے دونوں کے بغیر پیدا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیج کر ان کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا. شروع سے پہلے انسان جب حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس وجہ سے چن لیا ہے ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو چنا ہے کہ وہ جو باقی لوگ ہیں ان کو، انسانوں کو اللہ سے جوڑے، ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو بتائے، ان کو رہنمائی کرے کہ اللہ کا طریقہ کون سا ہے، کس طریقے پر جا کے وہ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے یہ انبیاء کو بھیجنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شروع سے یہ سلسلہ چل رہا ہے.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، نبیوں میں سے ایک نبی ہے۔ تو عیسائی کیا سمجھتے ہیں کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اوریجنل سن گناہگار ہوتا ہے، اوریجنل سن کا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ لوگ بیپتائز کرتے ہیں بچوں کو۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھے تو وہ ایک طرح سے سیویئر ہے، جو بچہ بیپتائز ہوتا ہے اس کو ایک طرح سے گفٹ آف ریپینٹنس ملتی ہے کہ وہ اب بچہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوریجنل سن کا جو اس کے اوپر بوجھ تھا اب وہ ہٹ گیا، اب وہ پاک ہو گیا اس گناہ سے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہاں پر قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ نہیں، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اور وہ گناہ گار ہو کر نہیں پیدا ہوتا، کہ ہر بچہ گناہ کے بوجھ میں ڈوبا ہوا نہیں ہوتا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام خود بھی اللہ نے ان کو معاف فرما دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر لانے سے ہمیں یہ سارے فائدے ملتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے عقیدے کو غلط رد بھی کیا جا رہا ہے عیسائیوں کے، کہ یہ اوریجنل سن کا جو تم کہتے ہو یہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کون سی فضیلت دی اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کی بیوی کے ساتھ جنت میں رہائش بھی عطا کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ان کو تو وہ گناہ کی وجہ سے نہیں بھیجا تھا، یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کا ایک طرح سے یہ پلان تھا دنیا کو بسانے کا۔ تو یہ ساری باتیں قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا، حضرت نوح علیہ السلام کو چنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو کا نام یہاں پر آیا، حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت بھیجا گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام لوگ اللہ کے فرما بردار تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ گمراہ ہوئے اور بت پرستی میں پڑ گئے، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو ایک طرح سے یہاں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہمیشہ انسانوں میں یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ انبیاء کے آنے کے بعد وہ ہدایت پر ہوتے ہیں، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے سے یا اپنے نفس کے شر سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور نوح علیہ السلام کو بڑی لمبی عمر دی، اور وہ 950 سال تک انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اور جب ان کی قوم سے بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے حق کو قبول کیا، تو پھر تمام باقی نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹا دیا ان کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کی فضیلت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو فضیلت دی۔ تو یہاں پر دیکھیں اس میں بھی حکمت ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت تمام اتنے سارے انبیاء جو ہے، انبیاءوں کا سلسلہ جو ہے، بادشاہوں کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، اور زیادہ تر انبیاء آپ کی نسل میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی اولاد میں سے ہے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے یہود اور نصارہ کے لیے کہ وہ تو اپنی نسبت حضرت یعقوب سے کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ذرا آگے چل کے اپنے یعقوب علیہ السلام کی دادا کی طرف اپنی نسبت کریں گے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی باپ کی اولاد میں سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، تو پھر اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آل ابراہیم کو بھی چن لیا، اور ایک طرح سے یہ اشارہ ہے کہ آل ابراہیم سے سارے انبیاء ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے کوئی جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پھر آل عمران، تو عمران جو ہے دو عمران ہے جو انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے، ٹھیک ہے۔ ایک عمران جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام تھا، اور ایک عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ تو بہت سے زیادہ تر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو آل عمران کہا گیا ہے تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کو کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر انہی سے آئے،
انہی کے سلسلے میں آئے، انہی کے نسل سے آئے کہ حضرت مریم کے والد کی اولاد اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو بھی فضیلت دی، اور اس آل عمران میں سب سے بڑی فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ان کو اس خاندان میں پیدا کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے کہ ذریتن بعدہم من بعد، یہ سب انبیاء ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، بعض انبیاء بعض کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ یہ سارے انبیاء جو دین جو ہے، دین کے معاملے میں سارے انبیاء ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہے۔ سارے انبیاء کا یہ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی دین ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی الگ سے کوئی نئی چیزیں لے کے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید ہی کا سب نے سبق دیا ہے، تو سارے انبیاء جو ہیں ان کا سلسلہ ایک ہی ساتھ جڑتا ہے جا کر۔ ان آیات میں ہمارے لیے بہت سے سبق بھی ہے کہ ہمارے جو اصل جن وجوہات کو ہمیں واضح کیا گیا کہ عیسائی کیوں گمراہ ہوئے، وہ ساری وجوہات پر ہم بھی غور کر سکتے ہیں، اور ہم بھی ان سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں تاکہ ہم بھی غلط راستے پر نہ چل جائیں۔ شہوات کی خواہشات جو ہیں، خواہشات کی طلب کی جو زیادتی ہے اس نے گمراہ کیا، تو آج مسلمانوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ پھر ان کو متشابہات کے پیچھے پڑنے والے گمراہ ہوئے، تو مسلمان بھی آج صاف واضح حقائق کو چھوڑ کر متشابہات میں پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ پھر حسد، ایک دوسرے میں اختلافات، فرقہ واریت ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے پھر سب سے بڑی چیز خرابی جو مسلمان اب جن سے بچ سکتے ہیں، جس کے لیے ہمارے لیے ان آیات میں وارننگ ہے، وہ عقائد کی خرابی ہے۔ اور عقائد کی خرابی بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ جب انسان خراب عقیدے میں پڑ جاتا ہے تو وہ اس کو پھر صحیح راستے پر آنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو سمجھتا ہے کہ چونکہ ایسے عقائد انسان کے اتنے گہرائی میں ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اچھا کر رہا ہوں، اور وہ نیکی سمجھ کے اصل میں اللہ کی ناراضگی کما رہا ہوتا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں ترجمے کی طرف دوبارہ۔ اس قالت، اذ جب، ٹھیک ہے، از جب، از ہمیشہ اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے کسی خاص وقت کی طرف۔ جب کہنے لگی، امرأتو، امرأتو بیوی، عورت، عمرانہ، عمران کی، جب عمران کی بیوی نے کہا، جب عمران کی بیوی کہتی ہے ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، نظر تو میں نے نظر مانی۔ اور نظر ماننا، نظر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، منت مانتے ہیں جو ہم کہ اگر میں یہ کام کو اللہ کے لیے، اور نظر اللہ ہی کے لیے مانی جاتی ہے، اوکے، نظر صرف اللہ ہی کے لیے مانی جاتی ہے۔ لکا، تیرے لیے، ماں جو، فی میں، بطنی، بطن کہتے ہیں پیٹ، ٹھیک ہے، یا میرے، جو میرے پیٹ میں ہے۔ جب وہ حاملہ تھی اس وقت یہ دعا مانگ رہی ہے کہ میں نے نظر مانی، اے میرے رب، میں نے نظر مانی، بے شک میں نے نظر مانی تیرے لیے، جو فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، حرارا، آزاد کیا ہوا۔ اور یہاں آزاد سے مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ماں کو اپنے بچوں سے، اولاد سے بڑی امیدیں ہوتی ہے نا کہ میرا بچہ میرے لیے یہ کرے گا، میرا بچہ میرے لیے وہ کرے گا، اور وہ میں بچے کو یہ بناؤں گی، وہ بناؤں گی، ہے نا۔ تو اس ماں کے دل میں کیا تھا کہ میں اپنے بچے کو دنیا کی بھاگ دوڑ سے آزاد رکھوں گی۔ کس لیے؟ کہ وہ صرف اللہ کی خدمت، اللہ کے دین کی خدمت کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر میں اپنی طرف سے اس پر کوئی امید نہیں رکھوں گی سوائے اس کے کہ میں اس کی پرورش کروں ایسے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرے، ٹھیک ہے۔ محررن، آزاد کیا ہوا۔ فتقبل، تقبل، تو قبول کر لے، منی مجھ سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے دل کا حال جانتا ہے کہ میں
پورے اخلاص سے میں تجھے اس بچے کے لیے میں دعا مانگ رہی ہوں کہ تو مجھے یہ بچہ جو مجھے دے گا میں اس کو تیرے دین کے لیے آزاد رکھوں گی کہ تیرے دین کی خدمت کرے. فلما فلما پھر جب، لما کا مطلب ہوتا ہے جب، پس، ودعتھا یعنی کہ مریم کی ماں نے، ودع کہتے ہیں جنم دینا. کس کو جنم دیا؟ اس بچے کو جس بچے کے بارے میں دعا مانگی تھی. اس بچے کو جب جنم دیا اس عورت نے یعنی کہ مریم کی ماں نے، قالت مریم کی ماں کہنے لگی، جب اس نے جنم دیا تو کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے ودعتھا میں نے جنم دیا ہے اس کو، انثا لڑکی کو. میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے. وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی کہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ اپنے بچے کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دوں گی، تو مگر اب عورت کو، لڑکی کو میں کیا کروں؟ ظاہری بات ہے کہ مسجد کی خدمت کے لیے تو لڑکا ہی ہوتا ہے نا. بیت المقدس کی خدمت سے مطلب تھا، تو مسجد میں بچی کو، لڑکی کو خدمت کے لیے چھوڑ دینا تو کوئی نئی بات ہو گئی تھی. پریشان ہو گئی کہ یا اللہ میں نے تو جنم دیا ہے انسا لڑکی کو. پھر واللہ اور اللہ تعالی عالم زیادہ جانتا ہے، بما ساتھ اس کے جو ودعت اس نے جنم دیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک جملہ الگ سے ڈالا کہ وہ تو پریشان ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ کی حکمت سے ہی سب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو جنم دینا تھا. عورت لڑکی کو جنم دینا تھا، مرد کو کس کی ضرورت تھی اس وقت. ٹھیک ہے. وہ اور لیسا نہیں ہے، الذکرو لڑکا، ذکر کہتے لڑکے کو، نہیں ہے لڑکا، کلونسا مانند لڑکی کے، مانند اس لڑکی کے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اشارہ ملتا ہے کہ جو کام اللہ نے اس بچے سے لینا ہے، کہ ماں نے تو بچے کو اللہ کے کام کے لیے نظر دے دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس سے کام لینا تھا وہ کام صرف عورت، ایک بچی، لڑکی ہی کر سکتی تھی، لڑکا نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے کس کو جنم دینا تھا، کیونکہ لڑکی، یہ جو لڑکی ہے جو وہ کام کرے گی وہ کوئی لڑکے کا کام نہیں تھا. وَإِنِّي اب یہاں پر دوبارہ یعنی کہ مریم کی ماں کی بات ہے کہ مریم کی ماں اب پھر سے بات کر رہی ہے. وَإِنِّي اور بے شک میں نے، سمیتھا میں نے نام رکھا ہے، ہاں کسی جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ سمیتھا مریم رکھا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنِّي اور بے شک میں، اعیذها یہ ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. لیکن جب ہمیں کسی اور کو پناہ میں دینا ہو تو اعیذ آتا ہے. ٹھیک ہے. میں اس کو پناہ میں دیتا ہوں، اعیذها میں اس بچی کو پناہ میں دیتی ہوں، اعیذ میں پناہ میں دیتی ہوں، ہاں اس کو یعنی اس بچی کو، اس مریم کو، بکا ساتھ تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتہا اور اس کے اولاد کو، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو کہ مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے. دیکھیں کتنی عقلمند عورت تھی کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس نے اللہ کی پناہ میں دے دیا، اس کو ہے اللہ کی پناہ مانگی اس کے لیے. یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان کو شروع سے ہی احساس ہو، جب بچہ پیدا ہو تو ہمیں شروع سے احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کا بندہ یا بندی ہے اور اس کو شیطان سے محفوظ رکھ کے اللہ کا نیک بندہ بنانا ہے. تو اس نے نہ صرف اپنی بیٹی کے لیے بلکہ اس کے بیٹی کے بچوں کے لیے بھی پناہ مانگ لی شیطان مردود سے. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ بہت ہی دور تک سوچنے والی ماں تھی.
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی مائیں بنائے کہ ہم اپنے بچوں اور ہمارے بچوں کی بھی ہمیں فکر ہو، کہ ان کی آخرت کی فکر ہو. ہم دنیا کی فکر تو خیر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بچوں اور اپنے بچوں کے بچوں کی بھی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. فتقبلها، قبول کر لیا اس کو. فتقبلها، تو قبول کر لیا اس کو. ربها، اس کے رب نے. بقبول، ساتھ قبولیت کے. حسن، اچھی قبولیت کے. یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا مریم کی ماں کی اس محبت سے، اللہ کس طرح سے وہ اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کرنا چاہ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے فوراً اس کی دعا قبول کر لی. حسن، اچھی طرح سے، یعنی اچھی طرح سے قبول کر لیا. انبتہا، انبتا کہتے ہیں اگانا، ٹھیک ہے. اگانے میں نشو و نما دینا، پرورش کرنا، یہ سب آ جاتا ہے. وہ اور انبتہا، اس کو نشو و نما دی. اللہ تعالیٰ نے مریم کو پرورش دی. نباتن، پرورش دینا. حسنن، اچھی. اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو نشو و نما دی، اس کو بہت اچھا بنایا ہر طرح سے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، ایمان کی قوت کے ساتھ. یعنی کہ اس بچی کو بہت ہی پاک اور نیک اور صالح بنایا. حسنن وکفلہا، اور اس بچی کی کفالت بھی اللہ تعالیٰ نے کی. کس کے ذریعے؟ کفلا، کسی کو کفیل بنانا، ٹھیک ہے. کفالت، کفلا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفالت میں دیا. کس کی؟ زکریا، زکریا کفالت میں دیا. اور زکریا علیہ السلام کون تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، ٹھیک ہے. مریم کی ماں اور حضرت زکریا کی بیوی تھی، وہ بہنیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی کفالت میں دیا. اور حضرت زکریا جو تھے وہ بیت المقدس میں اس کے انچارج تھے. تو کلما، جب کبھی، داخل ہوتے، علیہا، اس پر، زکریا، حضرت زکریا. اب جو ہے حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں رکھی گئی، ان کو پرورش کی جا رہی ہے. تو حضرت زکریا ان کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں. تو جب کبھی وہ داخل ہوتے، علیہا، اس پر، زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام، محراب، محراب میں. اور محراب میں اس کا مطلب ہے کہ حضرت مریم کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی گئی تھی، جو کہ اس میں وہ اکیلی رہا کرتی تھی، الگ تھلگ تھی. وہ محراب، چونکہ عورت تھی، بچی تھی، تو ان کو الگ سے رکھا گیا تھا محراب میں. وجدہ، پاتے. تو جب حضرت زکریا جب جاتے ان کے پاس، ان کے محراب میں، تو دیکھتے تھے، پاتے تھے. وجدہ، کسی چیز کو پانا. عندہا، ان کے پاس، اس کے پاس یعنی حضرت مریم کے پاس، رزقاً، رزق. اور یہ رزق کیا ہوتے تھے؟ پھل ہوتے تھے. علماء نے کہا کہ یہ ایسے کھانے، ایسے پھل ہوتے تھے جو کہ وہاں نہیں پائے جاتے تھے. بے موسم کے پھل ہوتے تھے جو کہ اس ایریا میں نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. ایسے پھل ان کے پاس ہوتے تھے. تو ان کو حیرت ہوتی تھی کہ مریم تو محراب میں رہتی ہے، ان کے پاس کسی دوسرے کا آنا جانا نہیں ہے، وہ الگ تھلگ رہتی ہیں. تو پھر یہ سارے رزق ان کے پاس، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا حضرت مریم سے. قالا، یہ حضرت زکریا فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، یا مریم، اے مریم، انا کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے، کیسے، ٹھیک ہے. کہاں سے، انا کہاں سے یا کیسے. لکی، تیرے لیے. ہادا، کیا مطلب ہے کہ حضرت زکریا کو تعجب ہوتا تو وہ پوچھتے کہ یہ مریم، یہ تمہارے پاس سے کہاں سے آتے ہیں یہ پھل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کو محراب میں، جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہے، تم کہیں جاتی نہیں ہو، تو یہ کہاں سے آتے ہیں تمہارے یہ پھل. اور یہاں اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا کردار، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا نیک اور صالحہ بنایا تھا کہ وہ
الگ تھلگ، دنیا سے الگ تھلگ اللہ کی عبادت میں رہتی تھی، اب ان کے پاس کیسے آتے ہیں یہ پھل؟ قالت، مریم نے کہا، کہنے لگی، ہوا وہ، یہ جو رزق ہے، یہ جو فروٹ ہے، وہ ہوا، یہ کہاں سے ہے؟ یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کہنے لگی یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں میرے پاس۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، جس کو وہ چاہے، من یشاء، جس کو وہ چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ رزق جو ہے، یہ پھل ہے اس موسم کے ہیں یا نہیں ہے، یا یہ اس علاقے میں ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو رزق دے سکتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ دیکھیے انسان کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس سے بہت جذبات پہ اثر آتے ہیں، انسان کا دل جیسے ایک طرح سے بہت متاثر ہوتا ہے، تو جذبات کے غلبے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے دل سے دعا نکل گئی فوراً کہ جب اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل اس طرح سے دیتا ہے حضرت مریم کو، تو پھر مجھے بھی، میری خواہش بھی پوری کرے گا۔ اور حضرت زکریا کی خواہش کیا تھی کہ وہ بوڑھے ہو رہے تھے اور ان کو فکر تھی کہ میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہوا، اب یہ دین کا جو کام میں کر رہا ہوں، یہ میں میرے بعد ان کی خواہش تھی کہ کوئی میری اولاد میں سے ہو جو اس کام کو جاری رکھے۔ انہوں نے دعا کی، ہنالکا، اسی جگہ، ہنالی کا مطلب ہوتا ہے اسی جگہ، ٹھیک ہے، ہنالکا، اسی جگہ، اسی وقت، دعا، دعا کی، پکارا، زکریا، زکریا علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب کو، قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، حب لی، حب کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، اپنی طرف سے کسی کو دینا، لی، میرے لیے، ٹھیک ہے، حب لی، عطا کر دے میرے لیے، من لدنکا، اپنے پاس سے۔ حضرت زکریا کو معلوم ہے کہ میں تو بہت بڑا ہو چکا ہوں، اب میرے تو چانسز نہیں ہے اولاد پیدا کرنے کے، اللہ یہ کہ اللہ چاہے تو من لدنکا، اپنی طرف سے، من لدنکا، اللہ اپنی طرف سے، ذریتن، اولاد عطا کر دے مجھے اپنی طرف سے، طیبتن، پاکیزہ، یعنی کہ جب دعا بھی کی جا رہی ہے تو پاکیزہ اولاد کی دعا کی جا رہی ہے، اور یہ دعا بڑی اچھی ہے، ہم لوگوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے، اپنی اولادوں کے لیے اور اولادوں کی اولادوں کے لیے بھی ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں، ربی حبلی من لدنکا ذریتن طیبتن، اللہ ہمیں پاک اولاد عطا کر، طیب اولاد عطا کر، انکا، بے شک تو، سمیع الدعاء، سننے والا ہے دعاؤں کو، سمیع کہتے ہیں سننے والا، الدعاء، دعا کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی جلدی دعا قبول کرتے ہیں جب انسان، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا جب انسان، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ایک خاص موقع کا انتظار کر کے انسان دعا کرے، جب انسان کا دل نرم ہو کسی بات میں، اللہ تعالیٰ سے ہم فوراً بات کر سکتے ہیں۔ حضرت مریم کی ماں نے بھی اللہ سے باتیں کی، حضرت زکریا بھی اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے کہ جب ہمارا دل نرم ہو رہا ہے، جب ہمیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو ہم اسی وقت بھی مانگ سکتے۔ فنادتہ، یہ پکارا، الملائکۃ، فرشتوں نے، ٹھیک، تو فرشتوں نے پکارا کس کو؟ اس کو، یعنی کہ زکریا کو بلایا، زکریا کو آواز دی، وہ ہوا، اور وہ، اور اس وقت جب پکارا فرشتوں نے، اور حضرت زکریا کی حالت کیا تھی؟ اور وہ قائمن، کھڑے ہوئے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب میں، یعنی وہ محراب میں جب انہوں نے حضرت مریم کو اس حال میں دیکھا کہ ان کو اللہ نے رزق دیا ہے، تو وہیں کہ وہیں انہوں نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، تو فوراً کے فوراً فرشتوں نے آواز دی کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، ہمیں یہاں پر دعا مانگنے کی بھی چیزیں کچھ پتہ چل رہی ہیں
ایک تو نماز میں ہم دعا مانگیں، دوسرا جب دل جذبات سے بھرا ہوا ہو، بہت زیادہ انسان کا دل نرم ہو رہا ہو، اس وقت فوراً دعا کریں تو انشاءاللہ قبول ہوتی ہے۔ پھر ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک، اب یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ جو ہے یبشرک، وہ بشارت دیتا ہے تجھ کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے یحییٰ، یحییٰ کی، دیکھیں سبحان اللہ، نہ صرف بچے کی بشارت دی گئی بلکہ اس کا نام بھی بتا دیا گیا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک ایسے انسان ہے جس کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہے۔ تو یحییٰ کی بشارت دی، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے۔ وہ بچہ کیسا ہوگا، یحییٰ کیسا ہوگا، اس کی کیا صفت ہوگی کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمتن، ایک کلمے کی۔ اور یہ بکلمتن ایک کلمہ کیا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ان کو کلمہ کہا گیا یہاں پر کہ بکلمتن۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کا جو مشن ہوگا، جو تعلیمات ہوگی، وہ ان کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ ان کی تعلیمات اللہ کی طرف سے حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی یحییٰ کی، جو یحییٰ کیسے ہوں گے، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے ایک کلمے کی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، من اللہ، اور کلمتن من اللہ، اللہ کی طرف سے کلمہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو کہا گیا کلمتن من اللہ، اللہ کے ایک کلمے کی۔ وسیدن، سید کہتے ہیں سردار کو، اور وہ سردار ہوگا۔ وحصورن، حصورن، حصر ہوتا ہے گھیرا ہوا، تو حصورن بہت زیادہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ گناہوں سے بچنے والا۔ اگر انسان اپنے گرد ایک بچاؤ کے لیے دائرہ بنا دے کہ میں اس دائرے سے نہیں نکلوں گا، تو اس طرح سے مطلب کو سمجھے کہ وہ اتنے پاک باز تھے، اتنے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے تھے کہ جیسے انہوں نے اپنے آپ کو ایک دائرے میں مخصوص رکھا ہوا تھا۔ ہاں، اسورن، پاک باز، و نبیین، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نبی بھی ہوں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی دعا کیسے انداز میں قبول کی کہ اتنی ساری بشارت دے دی، نام بھی بتا دیا بچے کا، بچہ تصدیق کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بہت پاک باز بچہ ہوگا اور نبی بھی ہوگا، من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو سبحان اللہ، جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اپنے دل سے، تو اللہ تعالیٰ جتنا اللہ انسان مانگتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ دے دیتا ہے کہ ایک بچے کی دعا مانگی، اور یہاں پر بچہ کیسا مانگا تھا انہوں نے کہ ایک طیب، پاک بچہ مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پاک کے علاوہ بچے میں کیا خصوصیات اور بھی ڈال دی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی بھی تصدیق کرے گا، وہ سردار ہوگا، لوگ اس کی بات مانیں گے، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، اور وہ حصورن ہوگا، وہ پاک باز ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، وہ نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر قالا، اب یہ قالا کون قالا کہہ رہا ہے، یہ زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ قالا، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، انا، پھر سے آ گیا، دیکھیں انا کیسے، کیوں کر، یکون، ہو سکتا ہے، لی، میرے لیے، غلام، کوئی لڑکا، وقد، اور تحقیق، بلغا، پہنچا، نی، مجھ کو، الکبرو، بڑھاپا، وامرأتی، میری بیوی، عاقرن، بانجھ ہے۔ تو پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری ملی تو انہوں نے ایک طرح پوچھا کہ اللہ، میں تو بوڑھا بھی ہو گیا ہوں
اور میری بیوی بھی بانجھ ہے تو مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ قالا کہا کذالک اسی طرح اللہ یفعل کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. اور دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ایک طرح سے میریکل ہی ہوئی نا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کام تھوڑی کوئی مشکل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے ہوئے تو کیا ہو گیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے اور یہ بھی معجزے سے اللہ نے ان کو بیٹا دیا. تو قال کہا ربی اے میرے رب اجعل بنا لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی دے دے اللہ. جب یعنی کہ حضرت زکریا کا کیا مطلب تھا کہ جب میری بیوی اگر حاملہ ہو تو میں کیسے جانوں، مجھے کوئی نشانی دے دے. تو کہا کہ قالا فرمایا آیتو کا نشانی تیری اللہ کے نا تکلما تو کلام کرے گا الناسا لوگوں سے ثلاثۃ ایام 3 دن الا رمزن مگر صرف اشارے سے. رمزہ کہتے ہیں اشارہ کرنا. حضرت زکریا کی آواز بند ہو جائے گی، وہ 3 دن تک آواز سے بول نہیں سکیں گے، اشارے سے ان کو گفتگو کرنی پڑے گی. اور یہ ایک طرح سے ان کے لیے سائن ہوگی کہ ان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، ان کی بیوی حاملہ ہو چکی ہے. تو وذکر اور تم یاد کرو ربک اور تم کو کیا کرنا ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ سائن نمودار ہو، جب تم کسی سے بات نہیں کر سکو تو اس وقت تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو کثیرن بہت زیادہ یاد کرنا ہے. وذکر یاد کرو ربک اپنے رب کو بہت زیادہ. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا بہت زیادہ ذکر اور شکر کرنا چاہیے. اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق ہے. ہم کو جب کوئی نعمت ملتی ہے، ہمارے یہاں خوشی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو ہم عام طور پر خوشی کو جو فنکشن کرتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جاتے ہیں اور خوشی کے فنکشن میں اللہ ہی کے نافرمانی کے کام کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. جب بھی کوئی بھی خوشی ہمیں ملے تو اس کا ہمیں کیا، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی کثرت سے شکر کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَإِن شَكَرْتُمْ فَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں بہت زیادہ دوں گا. تو یعنی کہ نعمت کو بڑھانے کے لیے بھی شکر کرنا پڑتا ہے. وَسَبِّحْ اور شکر کس طرح سے کرو؟ تسبیح کرو. تسبیح کرو بالعشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت. یعنی کہ صبح اور شام کی تسبیح کرو، یہ شکر کرو. تم تسبیح کی زیادتی کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. تھوڑی سی اس کو مزید وضاحت کر لیتے ان آیات کی. کہ ہم نے پہلی 2 آیات کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم کو، آل عمران کو چن لیا لوگوں پر. اور یہ تمام انبیاء جو تھے وہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں، یا ایک دوسرے، ان کا سب کا مشن ایک جیسا ہے. حضرت مریم کی ماں نے ان کا نام رکھا مریم، ٹھیک ہے. تو اس سے مسئلہ نکلا ہے، علماء نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ ان کے پیدائش کے فوراً بعد حضرت مریم کی ماں نے ان کا نام رکھا. تو گویا بچہ جب پیدا ہو تو پہلے دن ہی ماں باپ کو نام رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. ایک حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے. ایک حدیث ہے کہ رسول بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میرے ہاں لڑکا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے. لیکن دوسری بھی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد میں ہے یہ حدیث، امام ترمذی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہے، 7ویں دن عقیقہ کرے یعنی جانور ذبح کرے اور نام رکھے اور بچے کا سر منڈوائے. اور دوسری روایت میں یہی کچھ ہے، مگر اس میں ساتھ ساتھ جانور ذبح کرنے کے بجائے لکھا ہوا ہے کہ خون بہائے، یعنی کہ
اللہ کے نام پر قربان کرے جانور کو۔ ان دو حدیث سے ہمیں مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام فوراً بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اس کا نام عقیقے والے دن یعنی 7ویں دن بھی رکھا جا سکتا ہے، اور 7ویں دن جو ہے عقیقہ کرنا مسنون ہے، اور بچے کا نام رکھنا اور بچے کا سر منڈوانا، یہ سارے کام ہمارے شریعت میں مسنون ہے، یعنی کہ حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ تو ہم حدیث سنت کو فالو کرنے کے لیے اگر ہم یہ نیت کر کے ان چیزوں پر فالو کریں تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے اجر کا سبب ہوگا۔ پھر ایک اور مسئلہ ان آیات میں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم کی بیوی نے اپنے بچے کو نظر مانی کہ میں اللہ کے نام پر اس کو کر دوں گی، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ تو بنی اسرائیل سے تھی نا، تو کیا ہماری شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم اپنے بچے کو وقف کریں اللہ کے لیے؟ تو اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ جو تھی وہ ام سلیم، وہ اپنے بچے حضرت انس کو لے کر آئی تھی، وہ 10 سال کے تقریباً ایج کے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کو ہبہ کر دیا تھا کہ آپ اس بچے کو اپنی خدمت کے لیے وقف کر لیں۔ تو پھر حضرت انس جو تھے وہ 10 سال سے لے کر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت تک جو ہے وہ حضرت انس علیہ السلام آپ کی خدمت میں رہے۔ تو گویا ان چیزوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر ماں پریگننٹ ہے اور اس وقت یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ میں اس بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، تو پھر وہ کیا کرے کہ بچے کو ان کی پرورش اس طرح سے کرے، اس کو دین سکھائے اور اس کو کوشش کرے کہ وہ بچہ جو ہے وہ دنیا کی کوئی اور پروفیشن کے وہ اللہ ایسا کام کرے جو اس دین کی خدمت کے لیے ہو، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے دعا کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے بات کر سکتے ہیں ہم، جب بھی ہمارا دل نرم ہو، جب بھی ہمارے دل میں کوئی بہت شدت سے کوئی فیلنگ ہو، کوئی خواہش ہو، ہم اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اور یہ دروازہ ہمارے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں یہاں دو لوگوں کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا نے بھی فوراً دعا مانگی اور حضرت مریم کی ماں نے بھی اللہ سے باتیں کی، تو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ یہاں ثابت ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت پر بچے کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کرنا، تو یہاں پر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، یعنی کہ اس کو چھوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً شیطان اس کو چھوتا ہے تو بچہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطانی مس سے حضرت مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، چونکہ ان کی والدہ نے یہ دعا کی تھی۔ اس میں ہے کہ یعنی یہ بخاری میں حدیث ہے یہ کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان، اور مسلم میں بھی ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، اور اس مس سے کوئی بچہ بچ کے نہیں رہ سکتا۔ لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کی ماں نے پہلے سے دعا مانگی تھی، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام دونوں اس مس سے بچ گئے تھے۔ پھر ہم اگلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت مریم کی ماں نے اس طرح سے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو قبول کر لیا، اور ان کو بہت ہی اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پرورش کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم کو سونپا، اور حضرت مریم زکریا کے ساتھ ہونے سے حضرت مریم کو بہت زیادہ علم حاصل ہوا، دین کا علم، بیکاز وہ زکریا علیہ السلام دین کے عالم تھے، ان کو علم نافع حاصل ہوا، علم صالح حاصل ہوا، اور وہ بڑے دینی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، جس کی ضرورت تھی۔ ظاہر ہے حضرت مریم کو جو کام کرنا تھا، حضرت عیسیٰ کی والدہ بنی تھی وہ۔ پھر یہ جو حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے پاس پھل ہوا کرتے تھے، تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہوئے ہیں، بہت سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دیے،
اور یہ معجزات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے تھے، اللہ کی مرضی سے ہوتے تھے، اللہ کے اذن سے ہوتے تھے، کسی انسان کے بس میں نہیں تھا یا کسی نبی کے بس میں نہیں تھا کہ وہ معجزات کو اپنی مرضی سے دکھائے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی مشرکین کہ آپ یہ معجزہ دکھائیں، آپ یہ معجزہ دکھائیں تب ہم مانیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ وہ ان کے منہ مانگے معجزات کو دکھا دے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا. جب بھی معجزہ کوئی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات بھی تھے لیکن وہ اللہ کی اذن سے ہوتے تھے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کے علاوہ کچھ اللہ اپنے نیک بندوں کو کرامات بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حضرت مریم کی کرامت تھی کہ ان کے پاس جو ہے بے موسم کے پھل آتے تھے. تو کرامات، لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ دین پر چلنے والے بھی نہیں ہوتے، شریعت کو بھی فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ملنگ مست کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ولی اللہ ہیں اور ان کی کرامات ہیں، اور بہت سے لوگ ان کی کرامات میں یقین رکھتے ہیں. تو اس سے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کرامات اپنے بندوں کو دیتا ہے مگر وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جب بندہ چاہے اپنی مرضی سے کرامات کے کھیل دکھاتا رہے، یہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کرامات اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور شریعت پر چلنے والے بندوں کو جو قرآن و سنت کے عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دیتا ہے، کسی گمراہ اور کسی بدعتی کو نہیں دیتا. تو اگر ایسے لوگوں سے آپ کو پتا چلے کہ ان کے پاس کچھ کرامات ہیں اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو کرامات ہے، یہ ولی اللہ ہے، تو محتاط رہنا چاہیے. کیونکہ اگر انسان شریعت پر چلنے والا نہیں ہے، بدعتی ہے، غلط کام کرنے والا ہے، تو پھر یہ شیطان کی مدد سے لوگ کچھ جادو اور شیطانی عمل سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ کرامات جو ہے وہ انسان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کو مکہ والوں نے پکڑ لیا، حضرت خبیب بن عدی ان کا نام تھا، تو ان کو اپنی قید میں رکھا تھا مکہ میں. تو اس قید میں ان کے پاس وہ جو جس گھر میں ان کو رکھا گیا تھا اس گھر کی خاتون جو تھی وہ بعد میں مسلمان ہو گئی. تو وہ بتاتی تھی کہ حضرت خبیب کے پاس جب بھی وہ دیکھتی تو انگور، فریش انگور کے گچھے ہوتے تھے. حالانکہ انگور اس وقت وہاں پر کوئی مکہ میں انگور کے ملنے کا کوئی وہ نہیں تھا کہ وہاں، اور وہ تو قید میں تھے تو کہاں سے جا کے انگور لاتے تھے، لیکن ان کے پاس انگور کے گچھے ہوا کرتے تھے. تو یہ ان کی کرامت تھی. تو کرامت جو ہے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے جب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر حضرت خبیب کو بہرحال انہوں نے قتل کر دیا تھا کافروں نے، اور یہ خاتون پھر مسلمان ہو گئی تھی. تو انہوں نے یہ حدیث پھر بتائی تھی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جب حضرت زکریا نے جب یہ سب دیکھا، حضرت مریم کی کرامت دیکھی، تو ان کا دل نرم ہوا اور انہوں نے دعا مانگی. تو ہمیں انبیاء کی دعا پر غور کرنا چاہیے کہ بیٹے کی دعا مانگی انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ انسان اگر بیٹے کی دعا مانگے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ انسان کی خواہش ہو کہ میرے ہاں بیٹا ہو. لیکن حدیث سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو بیٹی جس کو اللہ دیتا ہے اور اس کی اچھی پرورش کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبری بھی دی ہے. تو گویا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں اللہ کی نعمتیں ہو سکتے ہیں اور اللہ سے مانگی جا سکتی ہیں. بس یہ ہے کہ اولاد جب مانگے تو انسان نیک اولاد مانگے اور ان کی پرورش بھی اچھی طرح سے کرے. پھر حضرت زکریا کی خصوصیات بتائی گئی. دعا کی قبولیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فوراً دعا قبول ہوئی حضرت زکریا کی، حضرت مریم کی ماں کی. تو اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت کے درجے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ان کی دعا قبول ہوئی، ہماری دعا فوراً نہیں قبول ہو سکتی، لیکن دعا کے درجے ہوتے ہیں. بعض اوقات فوراً قبول ہو جاتی ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً نہیں قبول کرتے، بعد میں کبھی دعا قبول ہوتی ہے، یا ہم نے جو مانگا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کسی مصیبت یا بیماری یا تکلیف سے بچا لیتے ہیں. یا پھر اللہ تعالیٰ دعا کی جو سب سے قبولیت کا بڑا درجہ ہے وہ آخرت میں قبولیت کا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رکھ لیتے ہیں سنبھال کے، اور ہمارے لیے اس میں آخرت میں اس کا اجر ملے گا اس دعا کا. تو یہ دعا کے مختلف درجے ہمیں پتہ چلتے ہیں.